حیات ایپیسوڈ 4 ناول بائی این نون الف۔ میرا حکم ہے بیوی، سنو مجھے، اور میرا حکم نہیں مانو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے۔ وہ مسلسل اسے بولنے کے لیے کہہ رہا تھا جب اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے آپ کی بہت فکر ہے، بہت، خود سے بھی زیادہ، اور اس لیے اللہ مجھے تکلیف ہے یہاں کم کریں اسے۔ آئی نیڈ یو۔ اب ٹھیک ہے نا؟ آپ سب سے اچھے ہیں، امنہ آپ سے بہت خوش ہیں، وہ سب سے اچھی جگہ پر ہیں، اللہ کے پاس انہیں رسوا نہیں ہونے دیا اللہ نے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی اس کا حکم مان گئی تھی، اسے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ بہت برا ہے تمہارا شوہر، ہر بار تمہیں تکلیف دیتا ہے، کاش میں ٹیرس پر نہ جاتا۔ آئی لو یو بیوی، اس طرح مت کرو، کیوں تڑپا رہی ہو؟ میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے اگر رسپانس نہیں کرو گی تو۔ وہ مسلسل اس سے بات کر رہا تھا، اس کے سینے کی گرمی بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہ دیں، مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے، اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ شاید نوفل احمد خان کا غم اس کی بیوی کی فکر سے ہی دور ہو سکتا تھا، جس طرح وہ اب اپنے غم کو بھول گیا تھا۔ فکر تھی تو بس اپنی بے جان ہوتی بیوی کی، اور جس رنگ سے وہ دونوں دور تھے، قسمت نے انہیں اس رنگ میں رنگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں بیوی، تمہیں میری ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ میں اس تکلیف کو دور کر دوں گا، تم مجسم میری ہو اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ڈولتے جسم کو سنبھالتا وہ اس میں اپنی تمام تر حدت اپنی شدتوں کے ساتھ پہنچا رہا تھا۔ اس کا وجود مکمل اس میں چھپا ہوا تھا، اور پھر نوفل احمد خان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کی بیوی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ پرحدت گرم وجود کے لمس سے اس کی آنکھ کھلی تھی، نظریں جھک کر اپنی متاح کا طواف کرنے لگیں جو اس میں مکمل چھپی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اس کی گردن میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے کسی غلاف میں لپٹا ہو، اور اس چہرے کی گرماہٹ بتا رہی تھی اس کی بیوی بخار میں تپ رہی ہے۔ بیوی، وہ اس کو سیدھا کر اس پر جھکا تھا۔ ہاں بیوی، نماز پڑھنی ہے نا؟ اس کے کان پہ لب رکھ کر سرگوشی کی تھی، جس پر حیات نے سر ہلایا تھا۔ اذان کے بجتے الارم سے اس کا پہلا دھیان نماز کی طرف ہی گیا تھا، ورنہ پھر اس کی بیوی نے نماز چھڑوانے پر ناراض ہو جانا تھا۔ چلو اٹھو، پھر نماز کے بعد ناشتہ کر کے میڈیسن لے کر پھر آرام کرنا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھی تھی، مگر کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے پھر سے بستر پر گر گئی تھی۔ بیوی، اٹھا نہیں جا رہا ہے؟ پھر سے اس پر جھکا تھا، سر ہلا کر جواب دیا تھا، اوکے پھر تم آرام کرو، اٹھ کر پڑھ لینا، میں نماز پڑھ لوں پھر تمہارے لیے کھانے اور میڈیسن کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اٹھا تھا جب حیات نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ مجھے بھی ادا کرنی ہے، قضا نہیں، میں واش روم جانا ہے۔ بیوی، تم اٹھ نہیں پا رہی ہو، کیسے پڑھو گی نماز؟ اٹھنے کی کوشش کرتی حیات کو اس نے پھر سے لٹایا تھا۔ میں ہوش میں ہوں، اور ہوش مندوں کے لیے نماز کی چھوٹ نہیں۔ جب طبیعت خراب میں آپ کے لیے تکلیف سہ سکتی ہوں تو آپ سے زیادہ تو مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نوفل احمد خان اسے بازوں میں لے کر واش روم چلا گیا تھا۔ جہاں رشتے کی تکمیل ہوئی تھی وہاں یہ بھی جائز تھا، اور نوفل احمد خان جانتا تھا اسے کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ اس وقت اس کی بیوی میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر پاتی۔ کمزوری کل شام سے بھوکا ہونا اور بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور اسے بہت سی کمزوری دینے والا تو وہ خود تھا۔ غنودگی ایسی تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ نوفل احمد خان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور نوفل احمد خان پل پل اپنے رشتے کو معتبر کر رہا تھا۔ جسم پر گرم پانی پڑنے سے منجمد احساس کچھ پگھلے تھے تو اسے سمجھ آئی، نوفل احمد خان کی سمجھ آئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جائیں پلیز، میں خود لے لوں گی بات۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس طرح بے پردہ کر رہا ہوں؟ اس کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو روکتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، جو نیم آنکھوں سے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ واش روم کی لائٹ بند تھی، بس باہر اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی جھلک سے، بس مکمل اندھیرا نہیں تھا۔ چلو اب لیٹ کر نماز پڑھ لو، بالکل بے جان ہو رہی ہو۔ نہیں، آپ کی امامت میں پڑھنی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ضد پر نوفل احمد خان نے اپنی امامت بے سے فجر ادا کروائی تھی، جو اس نے بیٹھ کر ادا کی تھی۔ مجھے یاسین سنا دیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اس نے اسے خود سے ٹیک دے کر بٹھایا اور پھر بالکل اس کے کان میں تلاوت کرنے لگا، اور اس نے محسوس کیا تھا اس کی بیوی کتنی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے آرام سے لٹا کر وہ کچن میں آیا تھا۔ جتنا کل وہ تکلیف میں تھا، کسی طرح نہیں سنبھل رہا تھا، تو اس کے رب نے پھر اس کا غم
دور کرنے کے لیے اس کی بیوی کو چنا تھا۔ بیوی ناشتہ کرنا ہے، اٹھو۔ سائڈ میں ناشتے کی ٹرے رکھ کر اسے اٹھایا تھا۔ مجھے سونا ہے۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے بھوک لگی تھی، کل سے کچھ نہیں کھایا، اب بھی نہیں کھاؤں گا۔ انداز میں نکہت پیدا کرنے کی کوشش کی جو کامیاب ٹھہری تھی۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد واقعی اس میں ہمت آئی تھی۔ اس کی وجہ سے نوفل احمد خان نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ڈٹ کے کھایا تھا۔ آپ سچ میں اپ سیٹ نہیں ہے نا؟ ہمت آئی تھی تو کل کی قیامت بھی یاد آئی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لہجہ چغلی کھا رہا تھا مگر اب وہ اپنی وجہ سے اسے اور پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی قیامت تو پوری جزیات کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، جس میں حیات کی قربت اور توجہ نے بے بہا کمی کی تھی، اور اب اس کی فکر میں وہ خود کو بھی بھولے ہوئے تھا، مگر وہ تکلیف اتنی جلدی بھولنے والی نہیں تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس کا دل اندر ہی اندر رو دیا تھا۔ اب پلیز میرے پاس آئیں۔ اس کے بلانے پر وہ اس کے قریب بیٹھا تھا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اور قریب کرنے کی کوشش کی تھی، جو نوفل احمد خان نے خود ہی اس سے بالکل فاصلہ ختم کر کے اذان کر دی تھی، اور پھر حیات اس سے لپٹ کر اپنی تکلیف کم کرنے لگی تھی۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ کیا تم رات جو ہوا اس کی وجہ سے؟ آئی ایم سوری، میں آپ کی تکلیف کم کرنا چاہتی ہوں مگر خود ہی بیمار ہو کر آپ کی تکلیف اور بڑھا دیتی ہوں۔ میں بہت ویک ہوں، میں آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہی ہوں، آپ کو میری وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری، رو رو کر بولتی ہوئی اس سے بوکھلا گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیوی؟ ویک نہیں ہو تم، اور ہو بھی تو نوفل احمد خان اپنی بیوی کو مضبوط کرنا جانتا ہے، اور بیمار بھی نہیں ہو، سمجھی؟ تم نہیں جانتی بیوی، اگر تم ایسی نہیں ہوتی تو میں کسی غم سے، کسی اندھیرے سے باہر نہیں آتا، اور تم مجھے خوش نہیں رکھتی بلکہ تم مجھے میرے جینے کی وجہ دیتی ہو، میری روح کو سیراب کرتی ہو۔ تم نے ہارے ہوئے نوفل احمد خان کو جتایا ہے، تم نے اسے اس کے رب سے ملایا ہے۔ اس کی کمر کو سہلاتا وہ اس میں سور پھونک رہا تھا۔ میں رات آپ کی ساری تکلیف ختم کرنا چاہتی تھی مگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ چپ، بالکل، اب اگر روگی نا تو میں پھر ناراض ہو جاؤں گا، اور رات تم نے میری تکلیف ختم کی ہے بیوی، ہاں تم نے نوفل احمد خان کو رات ٹوٹنے سے بچایا ہے، اور جو رات تم نے کیا ہے میں جانتا ہوں اس کے لیے تمہیں کتنی ہمت لگی ہوگی۔ اس کے کہنے پر اسے اپنی رات کی نوفل احمد خان کے ساتھ کی گئی کچھ شدتیں یاد آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ اسے ایک دم سے رخ پھیرتے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، اگر میں بار بار اتنی بیمار پڑوں گی تو آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے نا؟ بیوی، لگتا ہے رات کی بارش تمہارے سر پر اثر کر گئی ہے۔ اسے اس کے ایک دم زور سے بولنے پر اس کا کل والا روپ یاد آیا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ بیوی، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اسے اس کا حصار توڑ کر پیچھے ہوتے دیکھ کر اس نے بھویں اچکائی تھیں۔ آپ غصے میں بہت ڈینجر لگتے ہیں، کل آپ نے مجھے بہت زور سے چلائے تھے۔ اس کا ڈر پھر اودھ کر آیا تھا، اسی خوف سے بچانے کے لیے چلایا تھا۔ اور ذرا بتاؤ، تم نے کل وہ دبنگ حرکت کیسے کر دی؟ تم مجھ سے ڈر رہی ہو مگر ڈرنا مجھے تم سے چاہیے، کب گن نکال کر ان لوگوں سے سچائی اگلوانے کے لیے۔ اچھا، تمہیں کیسے لگا تھا کہ وہ لوگ گن دیکھ کر سچائی اگل دیں گے؟ اور تمہیں یہ گن والا آئیڈیا آیا کیسے؟ اسے اب وہ اپنے اٹھا کر گود میں بٹھا چکا تھا اور پوری طرح اس پر چھا رہا تھا۔ شاید وہ پھر سے اس کا قرب چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے گن پوائنٹ پر شادی کی تھی، جب گن سے ڈر کر ہم لوگ آپ کی بات مان گئے تھے تو وہ لوگ بھی گن سے ڈر کر سچ بتا گئے۔ بس گن کی پاور یاد آ گئی تھی تو میں نے۔ تم بھی نہ بیوی، اور وہ بھی خالی گن سے کون ڈراتا ہے یار؟ اب وہ ریلیکس ہو رہا تھا، اس کی بیوی کی باتیں اسے پھر بہکا رہی تھیں۔ اس لیے خالی گن لی کہ گڑبڑی میں گولی نہ چل جائے، یا وہ لوگ چھین کر ہم پر الٹا وار نہ کر دیں جیسا ان لوگوں نے کیا تھا۔ اور نوفل احمد کو سمینہ کا حیات کو تھپڑ مارنا یاد آیا تھا۔ آنکھوں میں سرد تاثر پیدا ہوا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا اور پھر اس درد کو محسوس کرتا ہوا اس کا درد مٹانے لگا تھا۔ بیوی، کیوں آئی تھی تم باہر؟ نہ تم جاتی نہ وہ خلیص عورت تمہیں ہاتھ لگاتی۔ اس کے چہرے پر جھکا جھکا ہی اذیت سے بولا تھا۔ اگر میں نہیں جاتی تو سچ کیسے پتہ چلتا، اور آپ کو وہ لوگ کتنا گندا بول رہے تھے؟ آپ پوری لائف پھر ایسے ہی اذیت میں رہتے، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو اس طرح کو برا سمجھتے۔ میں نے الہان بھائی کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا، تو پھر تم ڈر کیوں رہی تھی؟ اور ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ تم کتنی کانپ رہی ہو اور وہ اس کا ابیوز کر لیتے تو اب آپ ابیوز ہونے دیتے مجھے؟ نہیں، بالکل نہیں، اسے زور سے بھینچ کر جیسے محفوظ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا تبھی آ گئی تھی۔ اسے پتہ ہوتا یہ سن کر نوفل احمد خان اسے اتنا کنفیوز کر دے گا تو بولتے ہی نہیں۔ تم مجھ پر یقین کرتی ہو نا؟ تمہیں رات کا علم ہے؟ برا لگا تھا؟ کیوں؟ اس خوف سے تو تم مجھ سے 3 دن
تک چپتی پھر رہی تھی. پھر دادی نے کہا تھا میں اپنی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کا درد کم کر سکتی ہوں. جس طرح آپ مجھے سنبھالتے ہیں ویسے ہی میں بھی کروں. اس لیے سر جھکا کر معصومیت سے بولتی وہ اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی. یعنی اس کی تکلیف پر وہ اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ دادی سے مشورے لینے لگی تھی. کیا تم اب مجھے اس نظریے سے قبول کر چکی ہو؟ طلب واضح تھی مگر وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی تھی. اوکے چلو اب تم آرام کرو. اسے بیڈ پر لٹا کر سائڈ لیمپ آف کیا اور باہر کی طرف بڑھا. وہ کچھ دیر اور رکتا تو غلط کر جاتا. اس کی وجہ سے اس نے رات اسے برداشت کیا. اس کی تکلیف مٹانے کے لیے وہ اس سے عملاً محبت کر رہی تھی اور یہ ہمت اس کی انتہائی کمزوری کی شکل میں آئی تھی. اب مزید وہ اسے اپنی طلب کے لیے کمزور نہیں کر سکتا تھا اور اسے ہرٹ کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سسکیوں کی آواز پر وہ واپس آیا تھا اور اب حیران ہو رہا تھا. بیوی میں اندر نہیں رک رہا باہر جا رہا ہوں. پرومس کچھ نہیں کر رہا. اس کے رونے کا مطلب یہی سمجھا تھا. حیات آپ کی ہے. مکمل آپ کی. آپ کا حق ہے اس پر. مکمل سب سے زیادہ. ہاں بیوی تم صرف میری ہو. صرف میری. اس کے چہرے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کے قریب آیا تھا. کیوں جا رہے ہیں پھر؟ رک کیوں نہیں رہے ہیں میرے پاس؟ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں رات کی طرح پھر ڈپریشن میں نہ چلا جائے. نہیں جا رہا ہوں بیوی. یہی ہوں تمہارے پاس. وہ اسی کے پاس لیٹتا ہوا بولا اور ساتھ اسے بھی لٹایا لیا. اور حیات کا خود سے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹنا اس کے مطلوب دل کو سکون دے گیا تھا. بیوی میرے قریب آنے پر ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس کے پوچھنے پر وہ نہ میں سر ہلاتی اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی جسے سمجھتا نوفل احمد خان کہہ کے لگا رہا تھا. اور ایک بار پھر وہ اس پر مکمل چھاتا چلا گیا اور وہ اس کی چھاؤں میں آسودگی سے آنکھیں موند گئی. اور یہ ان کے ہوش و حواس میں مکمل ان کے رشتے کی تکمیل تھی. دادی کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی کوتاہیوں کا جو اسے پتہ ہے اور جو نہیں پتہ سب کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم صحیح اور حق پر سمجھ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بات کھلے گی کہ ہم شیطان کے دھوکے میں ہیں. یعنی بہت سے غلط کام شیطان نے ہمارے نظر میں اتنے اچھے کر دیے ہیں کہ ہم انہیں فخریہ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہیں کرتے. یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی. فرعون نے حضرت آسیہ کی کنیز کو اسے خدا نہ ماننے پر اسے زمین پر لٹا کر اس کے کپڑے پھڑوائے تھے اور اس کے شیر خوار بچے کو اس کے سینے پر چھوڑ دیا تھا. اور جب بھوکا بچہ خود کو سیراب کرنے لگا تو اس نے اس کی ماں کے سینے پر ہی اس کے بچے کا سر قلم کروا دیا. دوسری ماں کے دو بچوں کو اس نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا. اور اللہ نے اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک کیسے دی پتہ ہے؟ کیسے؟ وہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا. کون کہہ سکتا تھا کچھ دیر پہلے جس میں اٹھنے بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی وہ اب اسے کتنے متوازن الفاظ اور لہجے میں سمجھا رہی تھی. جب تکلیف سے اس ماں نے آسمان میں دیکھا تو اللہ نے اس کے بچوں کو ان کے مقام کے ساتھ دکھا دیا یعنی جنت میں. وہ ماں اس لیے نہیں تڑپ رہی تھی کہ اس کے بچوں کو ایسی دردناک موت کیوں مارا. وہ اللہ کی طرف سے خود کو اس قابل سمجھنے پر رو رہی تھی کہ اللہ نے اسے آزمائش کے قابل سمجھا اور پھر اس تکلیف کو کم کیا. اسے ایک پل کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا اور نہ اس نے فرعون سے بدلہ لیا. ان سب مظلوموں کو معلوم تھا اللہ ظالم کی رسی کو بہت دراز کرتا ہے پھر جب کھینچتا ہے تو اگلا پچھلا سب برابر کر دیتا ہے. اللہ نے آمنہ ماں کو چنا پھر خود ہی انہیں بے آبرو ہونے سے بچایا اور پھر انہیں سب سے اچھی جگہ بلوا لیا اور ظالموں کو ان کا بدلہ دے دیا. دیکھیں آج وہ لوگ کتنے برباد ہیں کہ ان کے لیے رحم کی دعا نکلتی ہے. دادی کہتی ہیں سب سے بہترین انتقام وہ ہے جو اللہ پر چھوڑ دیا جائے. بولتی ہوئی وہ اس کی گود میں رکھے ہوئے نوفل احمد خان کے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی. اس کی یہ حرکت اور باتیں نوفل احمد خان کو سرور بخش رہی تھی جو اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی. دادی نے ہمیں بچپن میں ہی سکھایا تھا کہ کسی دوسرے سے سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کرنا جب تک خود نہ سن لو اور سن کر بھی جب یقین کرو جب تحقیق نہ کر لو. اور ایسا ہی معاملہ دیکھ کر یقین کرنے کا ہے. اکثر جو ہم سنتے یا دیکھتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہو بیوی تم. دادی نے یار کوٹ کوٹ کے بھرا ہے علم. تمہارے منہ سے سن کر ایسے لگتا ہے کہ بس سارے درد ختم. اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتا وہ مسرور سا بولا تھا. 2 مہینے گزر گئے تھے اس واقعے کو مگر کبھی کبھی نوفل احمد خان اسی فیض میں چلا جاتا تھا اور ہمیشہ کی طرح حیات اسے اپنی دلیل اور ان کے بندوں کی باتوں اللہ کے بندوں کی باتوں سے اس کا درد مٹا دیتی تھی. اور یہ چیز نوفل احمد خان کے لیے دن بدن حیات کے عشق میں اضافہ کر رہی تھی. بہت کچھ ہوا تھا اور 2 مہینوں میں الہان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور اب الہان اور اس کی بہن ایمن
اسی فلور پر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ منال اور الہان کا نکاح طے ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ایمن اور آذر کا بھی۔ دونوں کی شادی ہفتے بعد تھی اور اب آپ جائیں آفس، دیر ہو جائے گی، پھر مجھے گھر جانا ہے اور میں اس بار پورے ہفتے میں آؤں گی جب تک منال آپی کی شادی نہ ہو جائے۔ نہ بیوی اپنے شوہر کو اتنا نہیں ستاتی، اللہ ناراض ہوتا ہے نا۔ ہم دونوں 3 دن رک کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح وہ اسی طرح اسے روک لیتا تھا کیونکہ وہ اس کے بغیر صرف اللہ کے راستے میں رہ سکتا تھا۔ ویسے نہیں اور حیات اب بھی اس کی دلیلوں پر راضی ہو جاتی تھی۔ اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اٹس مائی آرڈر۔ اوکے، کیونکہ اب تمہارے اس پیارے سے چھوٹے سے اسٹمک میں سچ مچ کا بیبی ہے اور یہ جھولا میری بیوی اور اس کے کیوٹ سے ابراہیم اور فاطمہ کے لیے ہے۔ اسے 2-3 بار جھلاتا اور اپنی شدتوں کی برسات کرتا۔ وہ آفس کے لیے نکلا تھا اور حیات اس کی سلامتی کی دعا مانگتی وہیں بیٹھی رہی تھی۔